السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سورڈ آف اللہ سیریز کی ایپیسوڈ 11۔ اہل قریش، غطفان اور دیگر قبائل جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے آئے تھے، وہ محمد کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے، وہ خدا کے رسول تھے۔ خدا نے انہیں ایک عظیم پیغام دے کر رسالت عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مایوس کرتا؟ اس کے علاوہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی عورتیں اور بچے دن رات اپنی کامیابی اور نجات کی دعائیں مانگتے رہتے۔ یہ دعائیں رائے گاں کیسے جاتیں؟ 18 مارچ 627 عیسوی بروز منگل مدینہ کی فضا خاموش ہو گئی۔ سردی خاصی تھی، ہوا بند ہو گئی، موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اچانک آندھی آ گئی جو اس قدر تیز و تند تھی کہ خیمے اڑنے لگے۔ آندھی کی تندی اور اس کی چیخوں سے گھوڑے اور اونٹ بھی گھبرا گئے اور رسیاں تڑوانے لگے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ صلہ کی پہاڑی کے اوٹ میں تھی، اس لیے آندھی انہیں اتنا پریشان نہیں کر رہی تھی جتنا مکہ کے لشکر کو۔ قریش کھلے میدان میں تھے، آندھی ان کا سامان اڑا رہی تھی، خیمے اڑ گئے یا لپیٹ دیے گئے تھے۔ لشکر کے سردار اور سپاہی اپنے اوپر ہر وہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے تھے جو ان کے پاس تھا۔ ان کے لیے یہ آندھی خدا کا قہر بن گئی تھی، اس کی چیخوں میں قہر اور غضب تھا۔ ابو سفیان برداشت نہ کر سکا، وہ اٹھا، اسے اپنا گھوڑا نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک اونٹ بیٹھا تھا، ابو سفیان اونٹ پر چڑھ بیٹھا اور اسے اٹھایا۔ مورخ ابن ہشام کی تحریر کے مطابق ابو سفیان بلند آواز سے چلانے لگا، اے اہل قریش، اے اہل غطفان، کعب بن اسد نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، آندھی ہمارا بہت نقصان کر چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، مکہ کو کوچ کرو، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اونٹ کو مکہ کی طرف دوڑا دیا۔ خالد کو آج وہ منظر یاد آ رہا تھا، تمام لشکر جسے مکہ سے مدینہ کی طرف کوچ کرتے دیکھ کر اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کے پیچھے پیچھے ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح جا رہا تھا۔ خالد اور عمر بن العاص نے اپنے طور پر سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان عقب سے حملہ کر دیں، چنانچہ انہوں نے اپنے سوار دستوں کو اپنے قابو میں رکھ کر لشکر کے عقب میں رکھا تھا۔ ابو سفیان نے ایسے حفاظتی اقدام کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس پسپا ہوتے لشکر میں وہ آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے، اور اس لشکر میں نعیم بن مسعود بھی نہیں تھے۔ قریش کا لشکر چلا تو نعیم آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں اتر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ آج خالد مدینہ کی طرف اسی راستے پر جا رہا تھا جس راستے سے اس کا لشکر ناکام واپس گیا تھا۔ اسے شیخین کی پہاڑی نظر آنے لگی۔ آندھی نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا۔ آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول خدا کے دشمنوں کی پاسپائی تنکوں کی مانند تھی جو آندھی میں اڑے جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ خالد کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان تعاقب کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تعاقب کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس آندھی میں تعاقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی تھی۔ جس دشمن کو خدا نے بھگا دیا تھا، اس کے پیچھے جانا دانشمندی نہیں تھی۔ البتہ رسول کریم کے حکم کے مطابق چند ایک آدمیوں کو بلندیوں پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ دشمن پر نظر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں دور جا کر رک جائے اور منظم ہو کر واپس آ جائے۔ آندھی اتنی مٹی اور ریت اڑا رہی تھی کہ تھوڑی دور تک بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بہت دیر بعد 3-4 مسلمان گھڑ سوار اس جگہ سے خندق پھلانگ گئے جہاں سے اکرمہ اور خالد کے گھوڑوں نے خندق پھلانگی تھی۔ وہ دور تک چلے گئے، انہیں اڑتی ہوئی گرد اور ریت کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ رک گئے لیکن واپس نہ آئے۔ شام سے کچھ دیر پہلے آندھی کا زور ٹوٹ گیا اور جکھڑ تھم گئے، فضا صاف ہو گئی اور نظر دور تک کام کرنے لگی۔ دور افق پر زمین سے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے، وہ اہل قریش اور ان کے اتحادی قبائل کی پسپائی کی گرد تھی جو ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں میں بڑی صاف نظر آ رہی تھی۔
یہ گرد مکہ کو جا رہی تھی۔ تعاقب میں جانے والے مسلمان سوار اس وقت واپس آئے جب رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ خدا کی قسم انہوں نے واپس آ کر بتایا، وہ جو ہمارے عقیدے کو توڑنے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے تھے، وہ مدینہ سے اتنی دہشت لے کر گئے ہیں کہ رک نہیں رہے، کہیں پڑاؤ نہیں کر رہے۔ کیا راتوں کو مسافر پڑاؤ نہیں کیا کرتے؟ کیا لشکر راتوں کو بھی چلتے رہتے ہیں؟ وہی چلتے رہتے ہیں جو منزل تک بہت جلدی پہنچنا چاہتے ہوں۔ احادیث اور مورخوں کی تحریروں کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یقین ہو گیا کہ دشمن گھبراہٹ کے عالم میں بھاگا ہے اور ایسا امکان ختم ہو چکا ہے کہ وہ منظم ہو کر واپس آ جائے گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر سے تلوار کھولی، خنجر اتار کر رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے غسل کیا۔ اس رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ مدینہ والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی کی صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی عورتیں اور بچے منا رہے تھے، جنہیں چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینہ کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔ فتح کے اس جشن میں بنو قریظہ کے یہودی بھی شامل تھے۔ رسول کریم نے انہیں امن و امان میں رہنے کے عوض کچھ مراعات دے رکھی تھی۔ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کو اپنا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ اہل قریش کی پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے قلعہ نما مکان میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے تھے، اور اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین یہودن یحاوہ بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے؟ کعب بن اسد نے کہا، مجھے نعیم بن مسعود نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی ضمانت کے طور پر چند آدمی یرغمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لشکر لے کر آئیں تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہے۔ وہ اہل قریش میں سے نہیں، ایک یہودی نے کہا، وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے۔ خدائے یہودا کی قسم، تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی، کعب بن اسد نے کہا۔ وہ اہل قریش کے ساتھ آیا ہے مگر ان کے ساتھ گیا نہیں، اسی یہودی نے کہا۔ میں نے کل شام اسے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینہ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا کہ وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے؟ کعب نے کہا، میں ایسی بات کو کیوں سچ مانوں جو تم نے کسی سے پوچھا نہیں؟ میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا، یہودی نے کہا۔ میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا، کیا مسلمان اب قریش کی جنگی قیدیوں کو کھلا رکھتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا تھا کہ نعیم کبھی کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے مدینہ میں آنے کا موقع اب ملا ہے، پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا ہے۔ اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ ایک اور یہودی نے کہا، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کعب، مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں؟ ہمیں محمد کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے، ورنہ محمد ہمیں ختم کرا دے گا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ تیسرے یہودی نے جو بزرگ تھا کہا، ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے، اسے روکنا ہے۔ لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ یہودی نے کہا، محمد کا قتل ایسی جرأت کون کرے گا؟ اگر وہ محمد کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنی قینقاع اور بنی نذیر کا انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ رہنے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے ہیں وہ نہ بھولو۔ خدائے یہودا کی قسم، یہودی نے کہا، میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں۔ تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لیس بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد کو قتل کرنے نہیں جائے گا، پھر وہ کون ہوگا؟ وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے، بوڑھے یہودی نے جواب دیا۔
لیث بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے۔ اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قریظہ کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ کیسے کیا جائے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو، کعب بوڑھے یہودی نے کہا، اور یہودی حسینہ یحاوہ کی طرف دیکھا۔ میں یہ بات لیث بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ یحاوہ نے کہا، اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے، ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائیں؟ کعب بن اسد نے کہا، ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں، وہ یہی ہے۔ بوڑھے یہودی نے کہا، ہم اسے ساتھ لائے ہیں، اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد کو قتل کرے گا۔ اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ قریش، غطفان اور ان کے دوسرے قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی۔ ہم نے انہیں مدینہ پر حملہ کے لیے اکسایا تھا، وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ خدا یہودا کی قسم، کعب، تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا ہے، میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں۔ کعب بن اسد نے کہا، وجہ صحیح تھی یا غلط؟ بزرگ یہودی نے کہا، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے یحاوہ سے کہا، لیث بن موشان کو بلاؤ، دوسرے کو ابھی باہر رکھو۔ یحاوہ کمرے سے نکل گئی، واپس آئی تو اس کے ساتھ لیث بن موشان تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کی عمر 70 اور 80 برس کے درمیان تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے، داڑھی بہت لمبی تھی، اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس نے اونٹ کے رنگ کی قبا پہن رکھی تھی، اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جو اوپر سے سانپ کے پھن کی طرح تراشا ہوا تھا۔ لیث بن موشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ شعبدہ بازی اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے، اور وہ کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ وہ جہان دیدہ اور عالم فاضل شخص تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے، وہ جب بیٹھ گیا تو سب بیٹھے۔ خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں؟ کعب بن اسد نے کہا، خدا یہودا کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یحاوہ شاید آپ کو لے آئی ہے، میں پیغمبر نہیں۔ کعب بن اسد، لیث بن موشان نے کہا، میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں، اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں۔ کوئی بھی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا۔ تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر لیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ معزز موشان، کعب بن اسد نے کہا، ہم نے ابھی اس انتہائی اقدام کی سوچی نہیں تھی۔ اگر ہم محمد کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو یحاوہ کو استعمال نہ کرتے۔ ہم اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیث بن موشان نے کہا، کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو کہ ساری دنیا پر خدائے یہودا کی حاکمیت ہوگی؟ داؤد کی ستارے کی قسم، بنی نوح انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینی پڑے گی۔ ہمیں انسان کی فطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے؟ اعلیٰ نسل کے 20 گھوڑے اور 20 غلام یحاوہ کے ساتھ کھڑے کر دو۔ کسی سے بھی کہو اسے جو پسند ہے وہ لے جائے۔ داؤد کی ستارے کی قسم، وہ آدمی 20 گھوڑے اور 20 غلام چھوڑ دے گا اور یحاوہ کو لے جائے گا۔ اس محفل پر خاموشی طاری رہی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکے، لیث بن موشان نے کہا۔ تمہارے دماغوں میں اپنی بیٹیوں کی عصمت سمائی ہوئی ہے۔ میری بات غور سے سنو، عصمت کا شرم و حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں کو بیکار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔
بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے میں جانتا ہوں۔ تم مجھے کیا جواب دو گے؟ یہ جواب صحیح ہوگا، لیکن جب تم دنیا کے کونے کونے تک یہودیت کو پہنچانے کی بات کرو گے تو بدی اور نیکی کے معنی بدل جائیں گے۔ محمد برائی اور بدی کو ختم کر رہا ہے، ہمیں برائی اور بدی پیدا کرنی ہے، مگر ہم خود برے اور بدکار نہیں ہوں گے۔ اگر تم روئے زمین پر پھیلی ہوئی نسل انسانی کو اپنی غلامی کے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو تو غیر یہودیوں کو جنت دکھاؤ، انہیں جنت کی حوریں دکھاؤ، انہیں میٹھی شراب پلاؤ۔ یہ لوگ بدمست حیوان ہیں، ان میں اور زیادہ حیوانیت پیدا کر دو۔ یہ مت سوچو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہ دیکھو کہ یہودیت کی حاکمیت کے لیے اچھا کیا ہے، خواہ وہ برا ہی ہو۔ اس نے یوحوا کی طرف دیکھا اور بولا، انہیں بتاؤ یوحوا، انہیں سمجھاؤ۔ یوحوا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس نے ایک کہانی سنا دی۔ یہ کہانی چند ماہ پہلے مکہ سے شروع ہوئی تھی۔ یوحوا نے شرم و حجاب کے بغیر سب کو سنایا کہ وہ قریش کے 3 نامور سالاروں خالد، اکرمہ اور صفوان کو اپنے حسن و جوانی کے طلسم میں الگ الگ گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں آپس میں ٹکرانے کی سوچی تھی، لیکن ان میں کوئی بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ تینوں کے دلوں میں اپنے سردار ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دے گی، لیکن خالد پتھر ثابت ہوا۔ یوحوا نے کہا، اس نے مجھے دھتکارا نہیں، لیکن وہ دلچسپی بھی ظاہر نہ کی جس کی مجھے توقع تھی۔ میرا خیال ہے اکرمہ اور صفوان پر خالد کا ہی اثر ہے، یہ تینوں جنگ و جدل کے دلدادہ ہیں، اس کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں۔ یوحوا مایوس نہ ہوئی، اس نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ خالد سے اس نے توجہ جلد ہٹا لی، کیونکہ اس کے دماغ میں یہی ایک سودا سمایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو میدان میں شکست دینی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں یہ جنگی قیدی بنا کر قتل کرنا ہے۔ ایک روز یوحوا مکہ سے 4 میل دور ایک گاؤں میں گئی اور دن کے پچھلے پہر وہاں سے واپس چلی۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور 3 آدمی تھے، وہ سب یہودی تھے اور وہ 2 گھوڑوں والی گاڑی پر سوار تھے۔ ابھی آدھا راستہ بھی طے نہ ہوا تھا کہ وہ صحرائی آندھی آ گئی جو ریت کے ٹیلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ ایک تو اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ تندو مند آدمی بھی پاؤں جما کر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر جسم کا کوئی حصہ ننگا رہ جائے تو ریت اتنی زور سے ٹکراتی ہے کہ کھال اترتی محسوس ہوتی ہے۔ اونٹ گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ اچانک ریت کی ایک دیوار جو زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی تھی بڑی تیزی سے آئی اور ان یہودیوں کی گھوڑا گاڑی کو اس دیوار نے نگل لیا۔ فضا لال ہو گئی، ریت کے تھپیڑے اتنی زور سے پڑنے لگے جیسے بحری طوفان میں موجیں اٹھ اٹھ کر کشتی میں پڑتی اور کشتی کو پٹکتی ہیں۔ ٹیلے جڑوں سے اکھڑنے لگے۔ صحرائی آندھی میں رک کر کھڑے ہو جانا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ریت اس طرح جسم سے ٹکرا کر وہیں اکٹھی ہونے لگتی ہے جیسے کوئی بیلچے سے ریت پھینک رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہاں ریت کی اونچی ڈھیری بن جاتی ہے اور اس میں ایک انسان دفن ہوتا ہے، مگر وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ آندھی ہمارے پہلو کی طرف سے آئی تھی، یوحوا نے سنایا۔ گھوڑے ریت سے لدے ہوئے جکڑ برداشت نہ کر سکے اور بے لگام ہو گئے۔ انہوں نے اپنا رخ آندھی کی رخ کے مطابق کر لیا اور سرپٹ دوڑ پڑے۔ آگے چھوٹے بڑے گڑھے آ گئے۔ گھوڑا گاڑی بڑی زور سے اچھلتی ڈولتی اور بے لگام گھوڑوں کے رحم و کرم پر اڑی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر اس قدر ریت آ رہی تھی کہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک جگہ گاڑی کے ایک طرف کے پہیے گڑھے میں چلے گئے یا دوسری طرف کے پہیے اونچی جگہ چڑھ گئے۔ گاڑی ایک طرف سے اتنی اوپر اٹھ گئی کہ اس کا پہلو کے بل گرنا یقینی تھا، لیکن گاڑی نہ گری۔ اسے اتنا سخت جھٹکا لگا کہ میں جو اس طرف بیٹھی تھی لڑک کر باہر جا پڑی۔ گاڑی آگے نکل گئی۔ میں کلابازیاں کھاتی گئی، سنبھل کر اٹھی اور اپنے ساتھیوں کو پکارا، مگر آندھی کے زناٹوں اور اس کی چیخوں میں اپنی آواز مجھے بھی مشکل سے سنائی دے رہی تھی۔ میرے ساتھ گاڑی میں جو بیٹھے تھے انہوں نے شاید مجھے گرتے نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھا تو ان میں سے کسی نے اتنی ہمت نہ کی کہ میرے پیچھے کود آتا تاکہ میں تنہا نہ رہتی۔ میں اتنی خوفزدہ کبھی نہیں ہوئی تھی اور میں ایسی خوفناک آندھی میں بھی کبھی نہیں پھنسی تھی۔ آندھی میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، میرے نیچے کوئی راستہ نہیں تھا۔
مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ گھوڑے صحیح راستے سے ہٹ کر نہ جانے گاڑی کو کس طرف لے آئے ہیں۔ میں چہرے پر کپڑا ڈالے آندھی کے رخ میں جا رہی تھی، پاؤں جمتے نہیں تھے۔ یحاوہ کو آندھی دھکیلتی لے جا رہی تھی۔ اچانک آندھی کی چیخیں بہت ہی بلند اور ڈراؤنی ہو گئیں۔ یحاوہ پہلے ہی نیچے گئی، وہ گھاٹی تھی جو وہ آندھی کے زور پر اتر گئی۔ پھر وہ ایک دیوار سے ٹکرائی، یہ ریتلی مٹی کی دیوار تھی۔ یحاوہ اس پر ہاتھ رکھ رکھ کر آگے چلتی گئی۔ یہ نشیبی جگہ تھی جس میں مٹی کے ٹیلے اور صحرائی درخت بھی تھے۔ یہاں آندھی کی چیخیں ایسی ہو گئی تھیں جیسے بہت سی عورتیں چیخ چلا رہی ہوں۔ بعض چیخیں آندھی کی لگتی ہی نہیں تھیں، یہ انسانوں کی بھی نہیں لگتی تھیں، یہ چڑیلوں یا درندوں کی معلوم ہوتی تھیں۔ یہ یہودی حسینہ جو اپنے آپ کو نڈر اور دلیر سمجھتی تھی، خوف سے رو پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ آندھی تھم جائے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کسی کے ہاتھ چڑھ گئی تو وہ اسے اس کے گھر نہیں اپنے گھر لے جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے خراب کر کے قتل کر جائے۔ رات آ رہی تھی، بھیڑیوں کا خطرہ الگ تھا۔ کوئی اور خطرہ نہ ہوتا تو یہ خطرہ موجود تھا کہ وہ مکہ کے راستے سے بھٹک آئی ہے۔ صحرا میں راستے کی تلاش ناممکن ہوتی ہے۔ بھٹکے ہوئے مسافر کا انجام موت ہوتا ہے۔ وہ تھکن سے نہیں، پیاس سے مرتا ہے۔ اسے اونٹ کے بڑبڑانے کی آواز آئی۔ اس کی دہشت زدگی بڑھ گئی، لیکن اسے آندھی کی آواز سمجھ کر اس نے دل کو تسلی دے لی۔ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مٹی کی دیوار پر ہاتھ رکھ رکھ کر جا رہی تھی۔ یہ دیوار بہت بڑا ٹیلا تھا جو آگے جا کر گھوم گیا۔ اونٹ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اب یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی، اتنی قریب سے کہ یحاوہ رک کر پیچھے ہٹ آئی۔ اب اسے شک نہ رہا، یہ اونٹ کی ہی آواز تھی۔ اونٹ اکیلا نہیں ہو سکتا تھا، 2-3 آدمیوں کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ یہ آدمی اس کے ہمدرد تو نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ گناہ اور بدی کا دور تھا۔ یحاوہ نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن کس طرف، کہاں؟ وہاں تو کوئی پناہ نہیں تھی۔ آندھی ٹیلوں اور خشک درختوں کے درمیان سے گزر کر ہیبت ناک چیخیں پیدا کر رہی تھی۔ یحاوہ کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اسے اپنے ان آدمیوں پر غصہ آنے لگا جن کے ساتھ وہ گھوڑا گاڑی سے گری تھی۔ کوئی طاقت تھی جو اسے دھکیل کر ایک طرف لے گئی۔ وہاں سے دیوار کی طرح سیدھا کھڑا ٹیلا اندر کو چلا گیا تھا۔ وہ آندھی کے تھپیڑوں سے محفوظ ہو گئی۔ وہاں 3-4 گز دور تک وہ دیکھ بھی سکتی تھی۔ اسے اونٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ وہ اور اندر گئی تو ایک غار کا دہانہ بھی دکھائی دیا۔ اندر آ جاؤ، اسے ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ باہر کیوں کھڑی ہو، اندر آ جاؤ۔ یحاوہ کی بے اختیار چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے کو دوڑی۔ جو ہی وہ اس اوٹ سے باہر نکلی، آندھی نے اس پر اس طرح سے ریت پھینکی جیسے کسی نے بیلچے سے پھینکی ہو۔ یحاوہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ایک آدمی جو پیچھے سے آیا تھا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اوہ، تم عورت ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ اکیلی ہو؟ تم اکیلی نہیں ہو سکتی، میرے ساتھ 4 آدمی ہیں۔ یحاوہ نے اپنا چہرہ اوڑھنی میں چھپا کر کہا۔ ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس تلواریں اور برچیاں ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ اس آدمی نے کہا۔ تم ان سے الگ ہو کر ادھر کیوں آئی تھی؟ انہیں ادھر لے آؤ۔ بڑا اچھا غار ہے، ہم سب آسانی سے اس میں بیٹھ سکیں گے۔ یحاوہ وہاں سے نہ ہلی۔ اس آدمی نے اسے 3 بار کہا کہ وہ ان آدمیوں کو ساتھ لے آئے، لیکن یحاوہ کی زبان بند ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے جھپٹا مار کر یحاوہ کی اوڑھنی کھینچ لی۔ تم اس یہودی کی بیٹی نہیں ہو؟ اس آدمی نے پوچھا اور یحاوہ کے باپ کا نام لے کر بولا۔ تم اکیلی ہو؟ ہاں، میں اکیلی ہوں۔ یحاوہ نے روتی ہوئی آواز میں کہا، مجھ پر رحم کرو۔ یحاوہ نے اسے بتایا کہ یہاں کس طرح پہنچی ہے۔ میرے ساتھ آؤ، اس آدمی نے کہا اور یحاوہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے چلا۔ ذرا رکو، یحاوہ نے کہا، تم کتنے آدمی ہو؟ کیا تم مجھ پر رحم نہیں کرو گے؟ تم قبیلہ قریش کے آدمی ہو شاید؟ میں اکیلا ہوں، آدمی نے کہا، اور میرا قبیلہ قریش ہی ہے۔ میں تم پر رحم ہی کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں مکہ میں اکثر دیکھا ہے، یحاوہ نے کہا، لیکن میں تمہارے نام سے واقف نہیں۔ میں جرید بن مصیب ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ پھر تم مجھے گھر تک پہنچا دو گے؟ یحاوہ نے پوچھا۔ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گا۔ اونٹ جس کی آوازیں یحاوہ نے سنی تھیں وہ جرید بن مصیب کا تھا جو باہر کہیں بیٹھا تھا۔
جرید یحاوا کو غار میں لے گیا۔ جرید دراز کا گٹھے ہوئے جسم اور دلکش چہرے والا جوان آدمی تھا۔ اس نے غار میں لے جا کر یحاوا کو پانی پلایا اور ایک تھیلی اس کے آگے رکھ دی جس میں کھجوریں تھیں۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، جرید نے کہا، آندھی کا زور ٹوٹ رہا ہے، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ ذرا خاموش رہ کر اس نے یحاوا سے پوچھا، تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی؟ تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی؟ تم مجھے گھر پہنچانے کا معاوضہ لوگے؟ یحاوا نے کہا، میں اور کیا معاوضہ دے سکتی ہوں؟ میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا۔ جرید نے کہا، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اگر میں نے تمہیں کسی سے لڑ کر چھینا ہوتا تو تم میرا انعام ہوتی، مگر تم نے مجھ سے رحم مانگا ہے۔ رحم کرنے کا معاوضہ کون لیتا ہے؟ یحاوا اس کی منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ جرید بن مصیب لیٹ گیا۔ یحاوا نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی۔ تھوڑی دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ جرید کی نیت میں خرابی نہیں، وہ اس کے ساتھ مکمل بات بھی نہیں کرتا تھا۔ یحاوا پریشان ہو گئی۔ جرید یحاوا نے پوچھا، کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ جرید نے کہکا لگایا مگر بولا کچھ بھی نہیں۔ تم کیوں ہنسے ہو؟ یحاوا نے پوچھا۔ میں تمہاری ہنسی سے ڈر گئی ہوں۔ خدا کی قسم تم بہت خوبصورت ہو، جرید نے کہا۔ تم میری پسند کی لڑکی ہو، لیکن جس طرح اور جس جگہ تم ملی ہو یہ مجھے پسند نہیں۔ میری مردانگی کو مت للکارو۔ تمہارا جسم بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرے دیوتا مجھ پر لعنت بھیجیں گے کہ میں نے مصیبت میں پھنسی ہوئی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے جسم کو اپنا انعام سمجھ لیا۔ جرید پھر خاموش ہو گیا۔ یحاوا کے دل سے خوف نکلتا چلا گیا اور جرید اسے بڑا ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ میں نے جرید کو مکہ میں کئی بار دیکھا تھا، یحاوا نے کعب بن اسد کے گھر میں سب کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، لیکن میں نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اپنے قبیلے میں سے کوئی رتبہ یا اونچی حیثیت حاصل نہیں تھی، مگر اس روز غار میں اسے اس کے پاس تنہا اور بے بس بیٹھ کر مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ تو اونچی حیثیت والے لوگوں سے بھی اونچا ہے۔ آندھی کا زور ٹوٹا تو سورج ڈوب رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، آؤ چلیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے غار سے نکلی۔ کچھ دور اس کا ایک اونٹ ٹیلے کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ وہ اونٹ پر بیٹھا اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس کے اشارے پر اونٹ اٹھا اور چل پڑا۔ گرد و غبار صاف ہو گیا تھا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی، وہ بڑی ہی ڈراؤنی جگہ تھی۔ میں نے اس جگہ کے متعلق کچھ پراسرار باتیں سنی تھیں۔ آندھی میں تو میں بھی نہ دیکھ سکی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آندھی کے بعد دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعض ٹیلے انسانوں کی طرح تھے، ان کا رنگ بھی ڈراؤنا تھا۔ میں شتر سواری جانتی ہوں، اونٹ کو دوڑا سکتی ہوں، لیکن اس شام جرید کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے میں ڈرنے لگی کہ میں گر پڑوں گی۔ میں نے جرید کی کمر میں بازو ڈال کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھ میں یہ احساس بیدار ہو گیا کہ میں بڑی کمزور لڑکی ہوں اور جرید بن مصیب میرا محافظ ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہی ہوں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس راستے پر مجھے میرے باپ نے ڈالا ہے۔ یحاوا نے بتایا کہ جب اہل قریش بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر آئے تو ان کی عورتوں نے بازو لہرا لہرا کر بیان کیے تھے۔ یحاوا کا باپ کٹر یہودی تھا۔ قریش کی شکست پر اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ قریش کے 1000 جنگجو اگر رسول خدا کے 313 آدمیوں سے شکست کھا آئے ہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ محمد کوئی جادو لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا تھا محمد کے پیروکار اسی قبیلہ قریش کے آدمی ہیں، وہ آسمان سے نہیں اترے۔ پھر وہ جیت کس طرح گئی؟ اس وقت یحاوا کمسن تھی۔ اگلے روز اس کے باپ نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا جو اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے جو خون سے لال ہے اور اس کے سامنے زمین پر ایک آدمی تڑپ رہا ہے، اس کے کپڑے بھی خون سے لال ہیں۔ یحاوا کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے جسے اس نے قتل کر دیا ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تڑپتا ہوا زخمی مر جاتا ہے اور لاش اپنے آپ زمین میں غائب ہو جاتی ہے۔ وہاں سے ایک بڑی خوبصورت اور کمسن لڑکی ابھرتی ہے جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو سورڈ آف اللہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔
ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔